سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آپ کسی کو کام پہ لے آتے ہیں اجرت پہ، تو آپ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ آپ پورا دن دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں بیٹھ نہ جائے، سو نہ جائے۔ اگر نماز کے لیے گیا تو آپ دیکھیں بھائی نماز کے لیے تو 10 منٹ لگتے ہیں، زیادہ نہیں۔ بعض اوقات کے نماز تو پڑھنی نہیں تم نے، ادھر ہی کام کرو۔ وہ سارا دن کام کرتا رہے گا۔ جب اجرت کا ٹائم آئے گا پھر آپ پیسے نکالتے وہ کیا کرتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے کیا کرو؟ آج کے دور میں غلامی نہیں ہے، اس دور میں یہ غلامی تھی۔ اصل میں ہم ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو وقت بچے گا تو ہم بات کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو یہ عمل کر رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ اب اللہ کہہ رہے ہیں کیا؟ لا نہیں، یا کے معنی یہ، زن کے معنی گمان۔ کیا یہ گمان کرتے ہیں یا کریں گے؟ اولائے کا یہ لوگ، ایسے لوگ گمان کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں انہم کہ وہ مبعوثون دوبارہ اٹھائے جانے والے، واو نون کا کیا گیا ہیں۔ کیا یہ غور نہیں کرتے ہیں، یہ تصور نہیں کرتے ہیں کہ یہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے؟ ایسا کوئی ہے کہ کہے کہ میں تو دوبارہ مجھے اللہ نہیں زندہ کرے گا؟ یہ جو گڑبڑ کرتا ہے اس کو اس دن کے اوپر یقین نہیں ہوتا ہے۔ کس دن؟ لیوم عظیم، اس بڑے دن کو۔ لیوم، دن، عظیم کے معنی بڑے۔ تو بڑا دن کون سا ہے؟ قیامت کے دن۔ اور جو کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کرتا ہے، قیامت یہ ہے کہ اس کے اوپر اسی دن قیامت شروع ہو گئی ہے۔ جس نے جس کے ساتھ گڑبڑ کیا ہے اس کو چین کی نیند نہیں آئے گی، سکھ کی نیند، آرام کی نیند نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس کے دل میں ہر وقت کیا رہے گا؟ اوہو میں نے فلاں کے ساتھ کیا ظلم کیا۔ تو جو بھی ظلم کرے گا کسی بھی کے ساتھ تو وہ یہ سوچے گا یار میں نے کیا کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا یہ خیال کرتا ہے کہ یہ دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے؟ لیوم عظیم، اس بڑے دن۔ اور پھر کیا ہوگا؟ یوما، جس دن یقوم، کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہوں گے، الناس، یہ لوگ، لرب، اپنے رب کے سامنے۔ وہ رب کون سا ہے؟ جو تمام جہانوں کا کیا ہے؟ پالنے والا ہے۔ پالنے والا یہ تھا، تمہیں بھی پالنے والا وہ تھا، اور اس کو بھی وہ پالنے والا تھا۔ تم نے کیوں جا کر کے اس کے حصے کا کام جو ہے اور اس کا حصہ کیا کر دیا؟ کم کر دیا۔ روزی تو تمہیں بھی وہ دے رہا ہے، اس کو بھی دے رہا ہے، تم نے یہ کیوں کیا؟ اس دن تم رب کائنات کے سامنے کھڑے ہو کر پھر کیا جواب دو گے؟ یہ ترجمہ تھا جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس پہ دوبارہ ہم ایک نظر دوڑاتے ہیں تاکہ اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے۔ اب آپ دیکھیں گے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے، بربادی ہے، کم ناپ کر تولنے اور ناپ میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت، بربادی، تباہی ہے۔ کہ معاشرہ تباہ ہوتا ہے کب؟ جب آپ اور ہم کسی چیز میں کیا کریں گے؟ ناپ تول میں، وہ ایوانوں میں کریں، وہ یہاں کریں،
کسی کو آپ کام پہ لگائیں اور اس کو پوری پوری اجرت نہ دیں تو وہ بھی ظلم ہے. اور اسی طرح پرانے زمانے میں لوگوں کو غلام بنایا کرتے تھے. ان کی غلامی کا یہ عالم تھا کہ ان کو لے کر کے اپنے دن بھر کے کاموں پر ان کو، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مثال ہے کہ ان سے کہا گیا کہ جناب تم کام تو کرتے ہو ہمارا پورا پورا، لیکن یہ خیال و فکر اور سوچ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں لگے گی، یہ بھی ہماری ہے. اس نے کہا فکر تو آپ نہیں چاہ سکتے، یہ فکر وہاں ہوگی، کام یہاں ہوگا. اس کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جاتا ہے اور پھر جا کر کے کس نے آزاد کرایا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر انہوں نے شرط لگائی تھی کہ کیسے آپ آزاد کرائیں گے. اس لیے اس وقت لوگوں کو غلام بنایا کرتا. آج فیکٹریوں میں لوگوں کو اپنے کام پہ لگا کر کے ان کا یہ کیا کرتے ہیں، خون چوستے ہیں، اور شام کے وقت خود تو 1,00,000 روپے کما کے لے جا رہا ہے اور اس کو کیا کر کے دیتا ہے کہ تمہاری 12,000 روپے تنخواہ سے گزارا ہو جائے گا. آج کے دور میں بھی یہی ہے کہ سرمایہ دار کیا کر رہا ہے، غریب لوگوں کا، اور آپ کے لیڈر بھی آپ کا خون کیا کر رہا ہے، نچوڑ رہے ہیں. ان کے کتوں کا، ان کے گاڑیوں کا، ان کے مویشیوں کا، ان کے کھیتی باڑی کا، ان کے پرس کی قیمت 5 لاکھ 10 لاکھ 12 لاکھ ہے. سینڈل کی قیمت لاکھوں میں. گھڑی پہنی ہوئی ہوگی غریب ملک کا وزیر اعظم، وہ ہوگا کروڑوں روپے کی، اور جا کر عرب والوں سے بھیک مانگے گا، انگریزوں سے بھیک مانگے گا. اور گھڑی کون سی لگائی ہوگی؟ یہ کون لوگ ہیں جو آپ کے پیسے لے کر کے کیا کرتے ہیں، کہاں لے جا رہے ہیں؟ اور وہ دوسرا وہاں سے لے کر آئے، وہ کہہ رہے تم وہاں سے کیوں لے کے آئے ہو؟ وہ وہاں سے لایا ہے تو ظلم، اور جو یہاں سے چل کر کے دوسری جگہ جائیداد لے کر خرید رہے ہیں ان کی بات ہی کوئی نہیں ہے. اور آج تو بند کر دیا ان کا، سارے کیس ختم. یہ وہ لوگ ہیں معاشرے کے اندر کہ جو غریبوں کا کیا کر رہے ہیں، استحصال کر رہے ہیں. تو جو معاشرے میں ایسا ہوگا کہ ناپ تول میں کمی کریں گے، لوگوں کو نقصان دیں گے، تو وہ معاشرہ پنپتا نہیں ہے ترقی کی طرف. اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، تم بالکل ایسا کر کے دکھا دو کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ کیا کرو. تو ہم اس طرح کرتے نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں الذین اذا اکتالوا، ان کا حال یہ ہے کہ جب یہ ناپ تول کر کے لیتے ہیں، کیا کریں، لیتے ہیں، زمین لیتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں، النا سے لوگوں سے، یستوفون، تو کوشش ہوتی ہے کہ کیا کریں، پورا پورا لیا جائے. لیکن جب یہ خود وزن کر کے، تول کر کے، ناپ کر کے کوئی چیز دے، اگر کپڑا ناپ کے دے گا تو کیا ہوگا، اس کو کھینچے گا. اور اگر کہیں وزن کر کے دے گا تو کیا کرے گا، کوشش کرے گا کہ کوئی نہ کوئی طریقہ ہو جائے کہ اس کو کم مل جائے. دودھ کم کر کے دے گا، اس میں پانی ڈال دے گا، تو اللہ کیا کر دے گا، اس آدمی کو کیا کرے گا، نقصان پہنچائے گا. اگر معاشرے میں ایسا بہترین عمل شروع ہو جائے کہ کمی نہ کرے تو یہ معاشرہ کیا ہو جائے گا، ناپ تول صحیح ہو جائے تو کیا ہو جائے گا. اللہ نے کیا فرمایا، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. اس نے یہ کائنات اس طرح بالکل عدل انصاف کے ساتھ بنائی. تم بھی اپنے عدل انصاف میں کوئی گڑبڑ نہ کرو. الا یظن، کیا یہ گمان نہیں کرتا ہے، اس کو خیال نہیں آتا ہے، اولئک، یہ لوگ، انہم مبعوثون، کہ یہ دوبارہ اٹھائے جانے والے. کیا یہ خیال نہیں ان کو کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور کس کے سامنے، کہاں، لیوم عظیم، ایک بڑا دن آنے والا ہے جس دن کوئی کسی کے کام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ آپ میری لخت جگر ہے، لیکن یہ باپ کا خون کل قیامت کے دن کام
عمل کر کے آ جانا. اگر نبی اپنی لخت جگر کے لیے کہے کہ میرا اور آپ کا خون کا رشتہ وہاں کام، تو پھر آپ کا اور میرا کیا ہوگا؟ اس لیے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ وہ عمل ہے جس دن ہم نے کھڑا ہونا ہے، ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے کہ کہاں سے ہم نے کمایا ہے، کس سے لیا ہے، کس سے چھینا ہے، زمین کے کتنے ٹکڑے ہم نے لیے ہیں. یہ سارا حساب ہم سے لیا جائے گا. اور اس دن کہاں کھڑے ہوں گے؟ یوم یقوم الناس. یاد کرو کہ اس دن کھڑے ہوں گے لوگ لرب العالمین، رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کے. کیا کرو گے پھر اس دن؟ اس دن سے بچنے کی کوشش کرو. اور جس نے کوئی کمی کی ہوگی، اب آئندہ کی کلاس میں بتایا جائے گا کہ ان کا مقام سجین ہوگا. اور سجین کیا چیز ہے، کیا معاملہ ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ رب ناپ میں کمی کرنے والوں کا انجام بتائے گا. آئندہ کی کلاس میں آپ نے آنا ہے تاکہ اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے. تو آج کے سبق پہ اگر کوئی آپ سوال کرنا چاہیں تو آپ ضرور سوال کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.